السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کی حدیث نمبر 33 ہے ہمارے سلسلے کے حوالے سے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی 5778، اور مسلم میں بھی یہ اس کا نمبر 300 ہے، اور دیگر سنن نسائی وغیرہ میں بھی یہ احادیث، بہت سی کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم جس حدیث پہ بات کر چکے تھے اس کا تعلق خودکشی سے تھا، اور اس حدیث کا تعلق بھی خودکشی سے ہے۔ مضمون مختلف ہیں، حکم ایک ہی ہے، سنتے جائیے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اس معاشرے میں خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے مناسب سمجھا کہ ایک سے زائد مرتبہ خودکشی کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تردى من جبل، جو پہاڑ سے گرا جان بوجھ کر، یعنی جس نے اپنے آپ کو پہاڑ پر سے جان بوجھ کے گرا دیا۔ من تردى من جبل فقتل نفسه، یوں اس نے خود کو قتل کر ڈالا۔ فهو فی نار جہنم، تو ایسا شخص آتش دوزخ میں رہے گا۔ یتردى فیہا خالدا مخلدا فیہا ابدا، چونکہ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی تھی، سزا بھی اسے اسی طریقے سے ملے گی کہ وہ جہنم کے اندر گرتا ہی رہے گا، گرتا رہے گا۔ کہاں سے گرے گا؟ حدیث کے شارحین اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جہنم میں آگ کے پہاڑ ہوں گے، ان پہاڑوں میں سے وہ پہاڑ کی وادیوں میں گرتا رہے گا۔ چونکہ دنیا میں اس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا تھا، لہذا جہنم میں بھی پہاڑ ہوں گے، آ کے وہاں سے وہ اپنے آپ کو یوں گراتا رہے گا، گرتا رہے گا۔ یہ اس کی سزا ہے۔ یتردى فیہا خالدا مخلدا فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس کے اندر گرتا رہے گا اور جہنم میں ہمیش کے لیے رہے گا۔ ایک دوسرا کیا کہتے ہیں، دوسرا طریقہ خودکشی کا اور اس کا حکم، ومن تحسى سمن یا سمن یا سمن، تینوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، بارہ سمن سمن غالباً زیادہ پڑھا گیا۔ یہ سین مثلثۃ السین ہے، تینوں حرکات اس کے اوپر آتے ہیں۔ ہمارے اردو محاورے میں بھی سم قاتل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ جان لیوا زہر کو سم قاتل ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے۔ وَمَن تَحَسَّى سُمَّ فَقَتَلَ نَفْسَ، جس نے زہر پی لیا، یوں خود کو مار ڈالا، فَقَتَلَ نَفْسَ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ، تو پھر قیامت میں کیا ہوگا کہ اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ یتحساہ فی نار جہنم، وہ آتش دوزخ میں اس زہر کو پیتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ خالدا مخلدا فیہا ابدا، یتحساہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، آتش دوزخ میں اس کو ہمیش کے لیے اس زہر کو پیتا رہے گا، اور جہنم کا ہمیشہ کے لیے مکین رہے گا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا طریقہ خودکشی کا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، اور ایک شخص خود کو لوہے کے کسی آلے سے، کسی لوہے سے خود کو قتل کر دیتا ہے، چھری سے، خنجر سے، تلوار سے، سمجھ آئی، پسٹل لے لیں، یعنی لوہے کے ذریعے خود کو قتل کر دیتا ہے۔
ومن قتل نفسہ بحدیدہ، کسی لوہے سے اپنے خود کو قتل کر دیتا ہے، فحدیدتہ فی یدہ، جہنم میں کیا ہوگا؟ اس کا لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا، یتوجأ بہا فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ یہ توجہ بھی پڑھا گیا ہے، یجأ بھی پڑھا گیا ہے، یعنی ثلاثی مجرد سے بھی ہے اور یہ مزید سے بھی ہے۔ عموماً انٹرنیٹ پہ چونکہ جو احادیث ہوتے ہیں وہ عربوں نے اس کو کیا کہتے ہیں رکھا ہوتا ہے، تو عربوں کے نسخے میں زیادہ یجأ ہے۔ ہماری جو اردو میں ایک حدیث کی کتاب ہے، میں نے اس میں دیکھا، اگرچہ وہ امہات الکتب میں سے نہیں، لیکن اس کے اندر یتوجأ ہے، توجہ یتوجأ توجعا، باب تفاعل سے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، چھری یا ہاتھ سے مارنے کو کہتے ہیں۔ یتوجأ بہا فی بطنہ، اس کا لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس لوہے کے ذریعے وہ اپنے پیٹ میں، اس لوہے کو اپنے پیٹ میں گھومتا رہے گا۔ لا الہ الا اللہ، یعنی اپنے پیٹ میں وہ لوہے کے ضرب مارتا رہے گا، ضربیں لگاتا رہے گا۔ یتوجأ بہا فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، آتش دوزخ میں وہ اپنے پیٹ میں چھرا گھونپتا رہے گا، یعنی اس نے دنیا میں کیا کیا تھا کہ لوہے کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا تھا، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جہنم میں کیا ہوگا کہ وہ لوہا اپنے پیٹ میں گھومتا رہے گا، ضربیں لگاتا رہے گا ہمیشہ کے لیے، اور ہمیشہ آتش دوزخ میں رہے گا۔ یہ جی حدیث ہے، اس میں خودکشی کے غالباً کتنے طریقے ہیں؟ ایک تو پہاڑ سے خود کو گرا کر مارنا، اور زہر پینا، اور لوہے کے کسی آلے سے خود کو قتل کرنا۔ حدیث میں یہ 3 طریقے وارد ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو ان پہ تھوڑی سی مختصر سی بات کر لیتے ہیں۔ حدیث میں یہ خودکشی کے 3 مختلف طریقوں کا ذکر ہے، ٹھیک؟ اب مقصد کیا ہے؟ جس طریقے سے بندے نے خودکشی کی ہوگی اسی طریقے سے جہنم میں اس کو عذاب ہوگا۔ پہاڑ سے گرا کے خود کو مارا ہوگا، جہنم میں وہ پہاڑ سے گرتا رہے گا۔ زہر پی کے خود کو مارا ہوگا، زہر پیتا رہے گا۔ اور اسی طرح لوہے سے خود کو مارا ہوگا تو جہنم میں بھی لوہے کے خود کو مارتا رہے گا۔ یہ 3 مختلف طریقے بطور مثال ہیں، یہ ان 3 طریقوں میں بند نہیں کہ جس نے یہی 3 طریقے اختیار کیے انہیں انہی 3 طریقوں کے ذریعے عذاب دیا جائے گا، نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے ذکر فرمائے ہیں، یہ تو 3 جمع کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دراصل بتانا مقصود یہ کہ بندہ جس طریقے سے بھی اپنی جان خود لے گا، خودکشی کرے گا، اسی طریقے سے اسے جہنم میں عذاب ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک بات، اب یہاں ایک بات آتی ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ بندے نے زہر پیا تو قیامت کے دن زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ زہر پیے گا۔ چھری سے خود کو مارا ہوگا، لوہے سے خود کو مارا ہوگا تو اس کی چھری، اس کا لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وہی چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہی لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا جس سے اس نے دنیا میں خود کو قتل کیا؟ وہی زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا دنیا میں جو زہر اس نے پیا تھا؟ جواب یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ وہ اللہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، بے جان میں جان ڈالتا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہی زہر جو اس نے پیا ہو جہنم میں وہی زہر اس کو ملے بعینہ، وہی چھری، وہی لوہا جس کے ذریعے اس نے خود کو قتل کیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہی لوہا اس کے ہاتھ میں دیا جائے جس سے اس نے اپنی جان لی تھی، وہی پہاڑ جس سے اس نے خود کو گرایا ہو۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہی پہاڑ جہنم میں ہو، اس سے وہ خود کو گراتا رہے۔ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جہنم کا جو آگ کا پہاڑ ہے وہ کوئی اور ہو، جہنم میں اس جیسا لوہا اس کو دیا جائے، جہنم میں اس جیسا اس کو زہر دیا جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت سے یہ کوئی بعید نہیں کہ وہی پہاڑ جہنم میں ہو جس سے وہ گرا تھا، وہی چھری یا لوہا اس کے ہاتھ میں ہو جس سے اس نے خودکشی کی تھی، وہی زہر اس کے ہاتھ میں ہو جو اس نے پیا تھا۔
اللہ اکبر، یا کسی چیز میں ملا کے کھایا تھا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ سوال، یہ جواب، ذالکم مما علمنی ربی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو میرے دل میں ڈالا تو میں نے آپ کو یہ چیز بتا دی۔ اچھا جی، اب اگلی بات یہ کہ بندہ خودکشی کیوں کرتا بھائی؟ خودکشی اس لیے کرتا کہ اسے دنیا کی اس مصیبت سے جس میں وہ مبتلا ہو کے خودکشی پر خود کو مجبور سمجھتا ہے، چھٹکارا مل جائے۔ لیکن یہ حدیث بتاتی ہے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ یہ دین فطرت ہے۔ جب یہ بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کے بندے سے اس کی نفسیات کو سامنے رکھ کے ہم کلام ہوتا ہے، اور خدا نے جو قانون رکھا ہے اس کو سامنے رکھ کے ہم کلام ہوتا ہے، جو اخلاق ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے ہم کلام ہوتا ہے۔ حدیث نے نفسیاتی حوالے سے بتا دیا، اخلاقی طریقے سے بتا دیا، قانونی حوالے سے خبردار کر دیا کہ تم مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تم خودکشی کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو مارنا چاہتے ہو، لیکن یہ مار کے یہ قصہ تمام نہیں ہوگا، بلکہ تم اس سے بڑی مصیبت میں پڑو گے، جہنم میں تم اسی طریقے سے روندے جاؤ گے، رگیدے جاؤ گے۔ یہ نفسیاتی طریقے پر بندے کو خبردار اور چکنا اور متنبہ کر دیا کہ تم اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، اب کیا کہتے ہیں اپنے لیے مصیبت سے، تو چھٹکارا تو تمہیں ملنے والا نہیں، بلکہ تو جہنم کا عذاب تو سخت ہوگا۔ یہ تو کہ صورتاً یہی ہوگا نا کہ وہ پہاڑ سے گرے گا چھری سے، لیکن جہنم کے اندر پہاڑ سے گرنا، جہنم کے اندر چھری سے خود کو مارنا، جہنم میں زہر پینا، وہ دنیا کے زہر، دنیا کے پہاڑ سے گرنا، دنیا کے اندر کیا کہتے ہیں چھری سے قتل کرنا، اس سے تو بدرجہ اذیت ناک ہوگا۔ تو نفسیاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو چکنا کر دیا، اخلاقی طور پر چکنا کر دیا کہ یہ تم نے کام کیا ہے تمہیں اس کی جزا مل کے رہے گی۔ قانونی طور پر بتا دیا، خدا کا قانون ہے کہ تم چھوٹنے نہیں پاؤ گے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے اگر تم نے ایسا کیا۔ اللہ اکبر۔ البتہ قانون رحمت اور چیز ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ عذاب نہ دینا چاہیں تو اس کی مرضی، کیونکہ جسم بھی اللہ کا، روح بھی اس کی ملکیت، تو جو چیز اللہ کی ملکیت اس سلسلے میں بندے نے خلاف ورزی کی تو اللہ کی مرضی اسے یہ سزا نہ دے۔ لیکن سزا کا کالعدم ہونا اسی کے لیے ممکن ہوگا جو مسلمان ہو۔ ایک مسلمان تھا، اس نے خودکشی کو حرام سمجھتے ہوئے خودکشی کر لی، اب عین ممکن اللہ اس کو سزا نہ دے، لیکن قانون موجود ہے سزا کا، عین ممکن اللہ اس کو سزا نہ دے۔ لیکن جو کافر ہو، کافر ہوتے ہوئے خودکشی کی، کافر ہوتے ہوئے خودکشی کی، تو ایک کفر اس کا تھا، اوپر سے اس کا خودکشی کرنا اور اس کے کفر میں اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یا مسلمان تھا لیکن خودکشی کو حلال جان کے اس نے خودکشی کی، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ خودکشی حرام ہے۔ ان دونوں صورتوں میں سزا اس کی کالعدم نہیں ہوگی۔ پہلے سے کافر تھا، اب کافر عموماً وہ خودکشی کو حلال ہی جانتے ہیں، تو اس کے کفر میں اور اضافہ ہو گیا۔ یا مسلمان تھا، اس نے خودکشی کو حرام پتہ اسلام میں حرام ہے، اس نے حلال جان کے خودکشی کی، وہ کافر ہو گیا، اب اس کی سزا کالعدم نہیں ہوگی، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے، اللہ کفر کو معاف نہیں کرتے۔ اچھا، اب یہاں جو بات ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا، تو یہ بات ایک واضح ہو گئی، تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں کہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا، کافر ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ بندے نے یہ خودکشی کی، اب خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو جواب اس کا یہ ہے کافر نے خودکشی کی تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، پہلے ہی وہ کفر کی وجہ سے ہمیشہ جہنم کے مستحق ہے، مزید اس نے خودکشی کی تو اس کے گناہوں میں اور اضافہ ہو گیا، اور خودکشی کو اور حلال جان کے خودکشی کی، جبکہ اسے پتہ ہے اسلام میں خودکشی حرام ہے، جو مذہب برحق ہے، دین برحق ہے، اس کے کفر میں اور اضافہ ہو گیا۔ یا وہ مسلمان ہے، اس نے حلال جان کے خودکشی کی تو وہ تو خود کافر ہو گیا، اسے پتہ ہے کہ خودکشی حرام ہے، اس نے حلال جان کے کر لی۔ یا تیسرا یہ ہے کہ اس نے اگر حلال حرام سمجھ کے خودکشی کی تو اس وقت اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ اگر اس پر سزا نافذ کر دی جائے اور خدا کی مرضی سزا نافذ کرنے کے بعد بھی یہ ہو کہ بہت عرصے تک اس کو جہنم میں رکھنا ہے، تو یہاں جو الفاظ خلود کے استعمال ہوئے ہیں اس سے مراد یہ ہوگی کہ بہت عرصے کے لیے وہ جہنم میں رہے۔ لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت اور طاقت یہ ہے کہ ایک دن اللہ اس کی برکت سے اس کو باہر نکال دیں گے اگر وہ مسلمان ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ اور آخری بات خواتین و حضرات، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جسم میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ جسم اللہ کا ہے۔ تو جس کا جسم ہو، جس کی روح ہو، مرضی اسی کی چلتی ہے۔ میرا جسم ہی نہیں تو میری مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ اس لیے میرا جسم میری مرضی، یہ تو کفریہ کلمہ ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا